بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هادي إلى سبيل الرشاد ويهدي من يشاء إلى طريق السداد ويضل من يشاء إلى طريق الغي والفساد، والصلاة والسلام على رسوله الناصح الصادق الأنبياء والأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین، سامنے تشریف فرما سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ، آپ کے اس ملک میں، ملک نیپال میں پہلی بار حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. میں اپنے شاگرد عزیزم زاہد سلمہ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے اور ان کی بار بار درخواست کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہو پایا. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا ادارہ ہوگا اور اتنا شاندار وہاں انتظام ہوگا. میں جس ادارہ سے تعلق رکھتا ہوں، دارالعلوم امارت شریعہ، وہاں کا پروگرام بڑا منظم ہوتا ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پروگرام بہت منظم ہے. لیکن جب میں نے یہاں کا پروگرام دیکھا تو یہ کہنا پڑا کہ ہم جیسے کتنے ہیں جو گمنامی میں دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو دین دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے ذمہ داران کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو طلبہ ہمارے آج دستار بندی کے عمل سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دستار کی عزت کو، وقار کو باقی رکھے. حاضرین گرامی، یہ علماء کی مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ علمی مجلس میں کیا گفتگو کی جائے، کن کو بتلایا جائے، سب کو پہلے سے معلوم ہے. لیکن حکم کی تعمیل میں 10 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے. 10 منٹ میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ غور سے سنیں گے. حاضرین گرامی، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا فرض ہے. جس طرح اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتا ہے تو وہ ویسے ہی گناہگار ہوتا ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا گناہگار ہوتا ہے. ایک انسان کے اوپر صرف یہ فرض نہیں ہے کہ خود حاجی بن جائے، خود عالم بن جائے، خود نمازی بن جائے. صرف یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جس اولاد کو اللہ نے آپ کے کوکھ میں ڈالا ہے اور آپ کے گھر میں پیدا کیا ہے، اس اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہمارے یہ لال اپنے سر پر سفید امامہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس کے ماں باپ مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں کہ اس زمانے میں جب کرتا پاجامہ اور ٹوپی اور داڑھی کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے اور کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہننے والے لوگوں کے بارے میں عوام کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ یہ مسجد کی اور مدرسے کی چٹائی کو گھسنے کے علاوہ آگے کیا کر سکتے ہیں. میرا یہ لال وہ لال ہے کہ قیامت کے دن جب رب ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے یہ بچے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ اللہ، میں اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب نبی کو آئے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. لوگ فلم دیکھ رہے تھے، گانے سن رہے تھے، ہمیں گھٹیا دیکھ رہے تھے، گھٹیا سمجھ رہے تھے. اللہ، اس زمانے میں بھی میں نے آپ کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. جب لوگ گانے پر تھرک رہے تھے، میں آپ کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا. جب لوگ گناہوں کی طرف جا رہے تھے، داڑھیوں کو معمولی سمجھتے تھے، داڑھی رکھنے والے لوگوں کو اپنی نگاہ میں کمتر سمجھتے تھے، میں سنت رسول سمجھ کر اپنے چہرے پر داڑھی کو سجا رکھا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ فرمائش اور یہ درخواست ان بچوں کی طرف سے اللہ کے سامنے بخشش کے لیے کافی ہے.
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 571 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سرزمین سے اٹھا دیا گیا تھا. دنیا نبوت سے خالی ہو چکی تھی. کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی صحیح بات بتلانے والا نہیں تھا. 571 سال تک اس دنیا نے نبوت کا چہرہ نہیں دیکھا. لوگ گناہوں کی طرف جا رہے تھے. کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اس زمانے میں وجود میں نہ آیا ہو. شراب پی جا رہی تھی, جوا کھیلا جا رہا تھا, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, اور غریبوں پر ظلم کیا جا رہا تھا. امیر و غریب کے درمیان امتیاز تھا, انسانیت کے درمیان تفریق تھی, لوگوں کا غلط استحصال تھا, اور امیروں کی عمارت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا. لیکن اس زمانے میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جبل نور میں غار حرا میں نبی کائنات پر پہلا میسج آیا تھا, تو وہ نماز کے بارے میں نہیں آیا تھا, روزہ کے بارے میں نہیں آیا تھا, زکات کے بارے میں نہیں آیا تھا, حج کے بارے میں نہیں آیا تھا, نکاح کے بارے میں نہیں آیا تھا, طلاق کے بارے میں نہیں تھا, وصیت کے بارے میں نہیں تھا, میراث کے بارے میں نہیں تھا. لوگ شراب پی رہے تھے, شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی وحی نہیں آئی تھی. لوگ زنا کر رہے تھے, لیکن زنا کی حرمت کے سلسلے میں پہلا میسج نہیں آیا تھا. ماں باپ کی بے احترامی ہو رہی تھی, لیکن ماں باپ کی قدر و قیمت کے سلسلے میں پہلی وحی نہیں آئی تھی, بلکہ پہلی وحی آئی تھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. پہلی وحی آئی تھی تعلیم و تربیت کو لے کر. گویا کہ اللہ نے اپنے فرسٹ میسج میں واضح کر دیا تھا کہ لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا ظلم و جور سے پاک ہو جائے, لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ زنا کا خاتمہ ہو جائے, تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے معاشرے سے سود ختم ہو جائے, امیر و غریب کے درمیان جو امتیاز برپا ہے اسے ختم کر دیا جائے, تو تجھے پڑھنا ہوگا, تجھے اپنے لوگوں کو تربیت کرنی ہوگی. چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی, مدینہ میں تھے تب بھی, اور جب آپ کے جانباز صحابہ مدینہ سے باہر نکلے, عراق پہنچے, شام پہنچے, سیریا پہنچے, لیبیا پہنچے, جہاں بھی پہنچے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی داغ میں ڈالتے چلے گئے. جہاں بھی پہنچے 100% ان کا استقبال کیا گیا. عراق کے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے, سیریا کے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جہاں سیرین زبان بولی جا رہی تھی, جہاں آشوری زبان بولی جا رہی تھی, جہاں فریدی زبان بولی جا رہی تھی, جہاں پرشین کلچر تھا, جہاں پہلوی لٹریچر تھا, جہاں صرف شاہنامے پڑھے جا رہے تھے, جہاں گریک فلسفی تھی, جہاں حمورابی کے قانون تھے, جہاں کی دنیا کچھ اور تھی, وہاں نبی کے جانباز صحابہ نے اپنے نبی کے دین کی داغ پہ ڈال دی. نبی اکرم کے طریقہ کو رائج کیا, محمد عربی کے سلیقہ سے لوگوں کو آشنا کرایا, ایثار کے اصول دیے, دنیا نے ایک نئی سانس لی. ایسا لگا کہ جہنم بنتی ہوئی دنیا امن و آشتی کا پیغامبر بن کر گلے گلزار بن گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز, روزہ, زکات, حج, ان سب چیزوں پر بعد میں دھیان دیا. سب سے پہلے جن چیزوں پر دھیان دیا وہ ہے تعلیم و تربیت. تعلیم پر, تربیت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے فرمایا یعلمہم الکتاب اور ویزکیہم, کہ تعلیم کیجئے اور تزکیہ کیجئے, تربیت کیجئے. آج کا پرابلم یہ ہے کہ تعلیم تو ہم حاصل کر رہے ہیں, جگہ جگہ مدرسے کھل گئے, جگہ جگہ مکاتب کا جال بچھا دیا گیا, اسکولز کھول دیے گئے, کالجز کھول دیے گئے. آج کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پڑھنے والا بچہ نہ ہو, اور کوئی ایسا محلہ نہیں جہاں مکتب نہ ہو, پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم نہ ہو. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اخلاقی بیماری اپنے کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسی جیسی تعلیم ہمارے اندر آ رہی ہے, اور جتنی تعلیم آ رہی ہے اتنا بگاڑ ہمارے اندر آ رہا ہے. بلکہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کل سب سے زیادہ بگاڑ تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف سے ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہے. آپ دیکھیں گے اگر کسی محلے میں مسجد بٹ رہی ہو, محلے میں اختلاف ہو, جھگڑا ہو, لڑائی ہو, صفیں ٹوٹ رہی ہو, تو اس کے پیچھے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا. کوئی ماسٹر صاحب ہوں گے, کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے, کوئی انجینئر صاحب ہوں گے, کوئی مولانا صاحب ہوں گے, کوئی امام صاحب ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن محلے کو توڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی فرقہ واریت ہے, فساد ہے, وہاں پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ زیادہ رہتا ہے, ذہن زیادہ رہتا ہے. آج اگر پڑھے لکھے لوگ خود سدھر جائیں تو
لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھ کر بگڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ آئی تھی اقرا، پڑھیے، لیکن مطلق نہیں آیا تھا کہ آپ پڑھیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میسج آیا اس کے لیے شرط کیا ہے؟ بسم ربک، کہ آپ جو بھی پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کو مت بھولیے، بلکہ اللہ کی ذات پر، صفات پر، وحدانیت پر، سمدانیت پر، ربانیت پر، فردانیت پر یقین کر کے پڑھیے. ایسا نہ ہو کہ پڑھیں اور کمیونزم کے شکار ہو جائیں، پڑھیں اور لبرلزم کے شکار ہو جائیں، پڑھیں اور اللہ کے وجود کا انکار کر دیں، قبر کے عذاب کا انکار کر دیں. وہ اللہ جس نے سوچنے والا دماغ دیا، دھڑکنے والا دل دیا، حرکت کرنے والا ہاتھ دیا، چلنے والا پاؤں دیا، دیکھنے والی آنکھیں دی، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ہمارے دماغ کے معمولی نس کو ہلا دے تو ہم پاگل کہلائیں، ہمارے ہاتھ پر فالج کا ایک کر دے تو ہم مفلوج کہلائیں، لولے اور لنگڑے کہلائیں. جس اللہ نے مجھے سوچنے والا دماغ دیا، حرکت کرنے والا دل دیا، اس خدا کو میں قبول کروں. چنانچہ صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی، اللہ کو نہیں بھولا، قبر کے عذاب کو انہوں نے یاد رکھا، قبر کے کیڑے مکوڑے کو یاد رکھا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو یاد رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی تعلیم صحابہ کی تعلیم تابعین کی تعلیم تبع تابعین میں آتی چلی گئی، اور 1000 سال تک جب تک مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی، دنیا کو جنت کا نمونہ بنا کر کے رکھا، دنیا کو امن امان کا گہوارہ بنا کر کے رکھا. آج کی تعلیم میں فرق یہ ہے کہ آج ہم تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت سے ہم کو دور ہیں. آج ہمارے بچوں میں تربیت نہیں ہے، تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا گناہ بڑھ رہا ہے اسے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ذرا آپ بتائیے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کرتا ہے اور کسی بیٹا کو زیادہ زمین دے دیتا ہے اور کسی بیٹا کو کم زمین دیتا ہے، تو جس بیٹا کو کم زمین دیا اگر وہ بیٹا اپنے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے تو کیا یہ غلطی صرف اس بیٹے کی ہے؟ کیا اس باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اس کے ماں کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ایک لڑکا گفٹ لے کر مارکیٹ سے آتا ہے، مٹھائی لے کر آتا ہے اور ماں باپ کی آنکھوں سے نظریں چرا کر، نظریں بچا کر اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے اور ماں باپ کے آنسو کو نہیں دیکھتا، اس کی حالت دریافت نہیں کرتا، تو کیا یہ غلطی صرف اس بچے کی ہے؟ اس کے ماں باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اگر آج ایک لڑکا اپنے باپ کو لاٹھی سے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو کیا یہ غلطی صرف اس بچے کی ہے؟ اس کے ماں باپ کی غلطی نہیں ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کی محنت کو بھی قبول کرے، بچے کی محنت کو بھی قبول کرے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو تعلیم نقصان دہ ہو جاتی ہے، تعلیم فائدہ مند نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور تربیت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب قاسمی.